آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب، جناب ڈاکٹر اصغر علی ساقی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو حافظ قرآن بنا دیا اور اہل علاقہ کے لیے نمونہ بھی پیش کر دیا کہ یہ نہ سمجھو یہ قرآن ادنا تعلیم ہے بلکہ ساری تعلیموں کی سردار تعلیم ہے۔ اللہ جس کو نواز دیتا ہے اس کو ذوق قرآن دیتا ہے، اللہ جس کو نواز دیتا ہے اس کو ذوق قرآن دیتا ہے، اس پر عمل کرنے سے قدوسی رب جنت بھی نواز دیتا ہے۔ محبوب خدا نو دو جگ دا سلطان نہ آکھاں تے کی آکھاں، یہ قرآن لے کر آنے والے سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا نو دو جگ دا سلطان نہ آکھاں تے کی آکھاں، سارے نبیاں تو سرکار نو ذیشان نہ آکھاں تے کی آکھاں۔ رب آکھے جو میں کہندا ہاں، رب آکھے جو میں کہندا ہاں، نبی میرا او کہندا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ رب آکھے جو میں کہندا ہاں، نبی میرا او کہندا ہے۔ پھر بلند آواز نہ سبحان اللہ دی گونج، رب آکھے جو میں کہندا ہاں، نبی میرا او کہندا ہے۔ پھر قدوسی اس دی زبانوں قرآن ناکھاں تے کی آکھا۔ ماشاءاللہ اب میں آپ کی زندہ دلی میں دعوت خطاب دیتا ہوں، اس سے قبل سیرت امام الانبیاء امام اعظم کانفرنس جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین میں رحمت کلونی نشتر ٹون میں جناب قاری آصف ربانی صاحب، آصف نذیر محمدی صاحب، ابو بکر یزدانی صاحب، جناب قاری ہارون یاسر بغوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ 26 فروری کو تمام ساتھی وہاں بھی تشریف لے کر جائیے گا۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں، اہل علاقہ کا شوق، اہل دل کا سوز، موتیوں جیسی آواز، آواز بلبل پرسوز آواز، تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد بن یمین عابد صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ دا نام اچھا جڑا بھی نعرہ لائے اللہ دا نام سن کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، عظمت قرآن، جناب قاری محمد بن یمین عابد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ خراج تحسین دے مستحق نے وہ والدین کہ جنہ دے بچے نے قرآن کریم نو حفظ کیتا ہے۔ اللہ پاک اس بچے نو والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور جنہ اساتذہ کرام نے اس بچے تے محنت کیتی ہے، اللہ پاک انہاں لئے بھی اس بچے نو صدقہ جاریہ بڑھائے۔ لغت عربی دے اندر جڑا بچہ بالکل چھوٹا ہوئے انہوں ولد کہندے نے، تے جدوں بچہ تھوڑا جا چلن پھرن جگہ ہو جائے پھر اس بچے نو طفل کہتے ہیں۔
تو جدوں بچہ کم کاج کرن جوگا ہو جائے، باپ آکھے بیٹا پانی دا گلاس مینوں پیا دے، والدہ کہے پتر مینوں بازاروں کو شے لیا دے، ایسی عمر اندر جدو بچہ چلا جائے تو پھر انہوں غلام ان کہندے نے۔ تو جدو بچہ شہر جوانی دی دہلیز سے قدم رکھ لے، پھر انہوں شابن کہندے نے۔ تو جدو مکمل جوان ہو جائے پھر انہوں فتان ان کہندے نے، یعنی مکمل جوان۔ اور زندگی دا سب تو قیمتی ترین جڑا حصہ ہوتا ہے نا، وہ جوانی والا ہی ہوتا ہے۔ سب تو گولڈن حصہ اور سب تو اعلیٰ حصہ وہ جوانی والا حصہ ہوتا ہے۔ جوانی والا وقت جنہ گولڈن ہوتا ہے اتنا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے نوجوان جوانی دے وقت بے راہ روی دا شکار ہوئے تے کافر ہو کے مر گئے، تے کئی نوجوان انجدے بھی نے، تھوڑے نے لیکن ہیگے نے، کہ جنہ جوانی دے وقت اللہ پاک نال اپنا تعلق جوڑیا تے اللہ دے ولی بن کے دنیا تو گئے۔ تے اصل جوان ہوندے بھی یہی نے۔ کسے فارسی دے شاعر نے آکھیا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی دے وقت اپنے آپ نو برائی تو بچانا اللہ دے فضل نالے تے نبیاں دا شیوا ہے۔ نبی جڑے نے وہ جوانی وقت جویں نبی زندگی گزار جاندے نے، ایویں اپنے آپ نو برائی تو بچا کے زندگی گزارن والا انجیے جویں انہیں نبیاں طرح زندگی گزار چھڑی۔ اللہ پاک ساڈی قوم دے نوجواناں نو ہدایت بھی دے اور اللہ پاک انہاں دی اصلاح بھی فرمائے۔ اس دور اندر کافر جنہ زور نوجواناں نو برباد کرن تے لگا رہے نے نا، کسے دوسرے کام تے نہیں لگا رہے۔ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس اپ، میسنجر، گوگل، یوٹیوب اور کم و بیش 18,000 چینل نے پوری دنیا تے اس وقت جڑے چل رہے نے 18,000 دے قریب، جنہ چینلاں دا مین پوائنٹ آف ویو اور مین مقصد ہی کوئی ہے کہ نوجواناں نو برباد کیویں کرنا ہے۔ میں نے ایک نوجوان ملیا، میں نے پوچھا ہاں بھی کنی تعلیم کر لی؟ انہیں 13-14 کلاساں میں نے دسیاں، میں پڑھ لیاں، ہن اگے کی کرنا ہے؟ وہ کہتا جی میں 2 سال دے وزٹ ویزے تے آسٹریلیا جا رہا۔ میں کہا بھی آسٹریلیا جا کے تو کی کرنا ہے؟ آسٹریلیا 2 سال رہنا ہے، کوئی نوکری کرنی ہے؟ میں کہا جی نہیں، سیر کرن چلا، پھرن ٹرن۔ ابھی 2 سال اتھے رہنا ہے تو 2 سال دا خرچہ انہیں آکھا آسٹریلین گورنمنٹ نے دینا ہے۔
ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਘਲਾਇਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, کہ جڑا نوجوان ڈگری کر جاتا ہے نا انہوں آسٹریلین گورنمنٹ 2 سال دا وزٹ ویزا فری دیتی. تو میں آخیا ویکھو گورا کڈا سیانا نکلیا ہے. ہن جڑے نوجوان نے 13-14 کلاساں پڑھیاں نے دا مطلب بڑا ہونہار بڑا ایکٹیو نوجوان ہے. آنے والے وقت قوم واسطے وطن واسطے ملک واسطے دین واسطے کچھ کرے گا. لیکن انہوں ٹائم نال ہی آپ دے ملک بلا لیا بھی 2 سال ساڈے ملک جو رہ جا, گوریاں میماں ویکھ جا, جدو واپس جائے گا نہ ایمان رہے گا نہ تعلیم رہے گی. تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کافر کنی کوشش کردا ہے. جنی کافر کردا ہے سانو ہی کرنی چاہیے. وہ نوجوانوں برباد کرن تے کردا ہے, سانو نوجوان سوارن تے کرنی چاہیے. یہ ذمہ داری تواڈے تے تھوڑی عائد ہوندی ہے, ساڈے جو علماء تے زیادہ ہوندی ہے کہ اسی نوجواناں دی اصلاح کریں. چاہ دی پیالی تے پویں کسے نوجوان نو اللہ دا دین سنانا پوے انہوں سناؤ. گھر بلا کے بیٹھ کے بٹھا کے 2 پروٹھے کھوا کے بھی کسی نو حدیث سنانی پوے تے سناؤ. وقت دی ضرورت, انہاں نوجواناں دی اصلاح وقت دی سب تو اہم ضرورت. اور اگر اسی اج انہاں دی نوجواناں دی تربیت کرن اندر ناکام ہو گئے نا تے چند سالاں تو بعد کافر ساڈے ملک دے وچ آ کے سانو نہیں مارے گا, ساڈے نوجوان ہی سانو مار چھڈن. گولیاں نال نہیں, گلاں نال, تانیاں نال. اے داڑھی, اے ٹوپی, اے شلوار, اے مسیت, اے مولوی, اے کھان والے, اے انج, اے مسیت, انہاں دی گلاں ہی سانو مار دینا. اے ہن چل نہیں پئی ہولی ہولی. دین میں داڑھی ہے یا داڑھی میں دین ہے. میرا جسم میری مرضی, میں جیسے مرضی کروں. مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ ہولی ہولی چل نہیں پیا کام. یہ ہولی ہولی گلاں ودن گیاں, یہ گلاں ہی سانو مار دینی ہیں. وہ ضروری نہیں کہ بندے نو فیر نال ہی ماریا جاتا ہے. جدو انگلی پھڑ کے کھیڈن والے بڑے ہو کے گلاں کر لگ پین نہ تے پھر بندہ گلاں نال ہی مر جاتا ہے. اس وقت کی سب سے اہم ضرورت نوجوانوں کی اصلاح ہے. انہاں نوجوانوں نو دسو کہ تواڈے وڈے کی کردے سن. اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو نوجوانوں نے کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو عمر 37 سال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا, عمر 29 سال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا, عمر 25 سال. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نان نبوت کے وقت عمر 13 سال. سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا, عمر 17 سال. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا, عمر 18 سال. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے حافظ بھی, قرآن دے قاری بھی, قرآن دے عالم بھی, قرآن دے مفسر بھی, عمر 12 سال. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثاں زبانی یاد رہے, عمر 18 سال. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے پنڈ وچوں سب تو زیادہ قرآن یاد, عمر 6 سال.
ਸਾਡੇ ਆ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਭੀਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੇਮਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤੇ ٹک ٹاک ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ نہیں۔ اب یہاں 6 سال کے بچے بیٹھے ہیں تو ہمارے نزدیک معصوم ہیں، تیرے نزدیک معصوم نے، لیکن سائیاں بھیم دے کارٹوناں دے ذریعے آدھا پورا مذہب انہاں فیڈ کر دیتا ہے۔ انہاں نوں پوچھو پوجا کی ہوندا ہے دسن گے، انہاں نوں پوچھو بھوجن کی ہوندا ہے بھی دسن گے، اگلے آپ دی لینگویج انہاں نوں سکھا دیتی۔ اسی کہنے بچے نے۔ میرے محترم بھائیوں، ضرورت سمر دیے کہ نہ نوجوانہ دی اصلاح کی اور اس اصلاح دی غرض نال آج تواڈے کوئی 40-45 منٹ میں چاہیے، وہ دے تواڈی توجہ چاہیے۔ بچے ہونے سون لگ جانا ہے تھوڑی دیر بعد، اس واسطے بچے اگر سو بھی جان تے تاں بھی کوئی نہیں، بچے اٹھ کے ٹر بھی جان تے تاں بھی کوئی نہیں، جے بچے بولن تے چپ کرانا ہے، کسی بچے نوں مارنا نہیں۔ تے نوجوان ذرا گل تے توجہ کرو، گل آپاں میں تانوں کو گل سمجھا لواں۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانوں سارے نوں دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن نوجواناں دی گل کردا ہے۔ ایک نوجوان دا تذکرہ، ایسا جوان جس جوان دی ساری قوم بتاں دی پجاری، سارا علاقہ غیر اللہ نو پوجن والا، ساری دی ساری قوم معبودان باطلاں نو پوجن والی، کوئی لات نو مند ہے، کوئی منات نو مند ہے، کوئی جناب بدھ جناب دھیاں دین والا کسے نے بنایا ہے، کسے نے پتر دین والا وکھرا بنایا ہے۔ اے جڑا بولتے بارش ماندا ہے، اے میرا رب مشکل کشائی کردا ہے، اے میرا رب حاجت روائی کردا ہے، دھیاں دیندا ہے، پتر دیندا ہے۔ کوئی بت سونے دا، کوئی بت چاندی دا، کوئی بت پتھر دا، کوئی بت لکڑی دا، کوئی بت پتل دا، کوئی بت مٹی دا، کوئی 2 ہتھاں والا، کوئی 10 ہتھاں والا، کوئی 2 منہاں والا، کوئی 5 منہاں والا۔ کسے دے اگے کھیر پئی ہے، کسے دے اگے حلوہ پیا ہے، کسے دے اگے شرینی پئی ہے، کسے دے اگے بوندی بدانہ پیا ہے۔ رب وارا سارا بھریا پیا جھوٹے معبودان باطلاں دے نال۔ ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے رب باڑے دے وچ قدم رکھیا، بس پیر رکھدا گیا ہے تے بتاں دی اونے ہیٹلی اتاں کر دتی تے اتلی ہیٹاں کر دتی۔ کسے بت دی لت نوں توڑیا، کسے دی باں نوں توڑیا، کسے دی اکھ نوں بھن دتا، کوئی بت لولا کرتا، کوئی لنگڑا کرتا، کوئی کانا کرتا، تے سارے بتاں دے چھوٹے موچھے لا پا کے تے آپ جوان جا کے آرام کردا پیا ہے، 4 پائی تے لیٹا ستا پیا ہے۔ ساری قبیلے دے لوگ، ساری قوم دے لوگ اپنے اپنے کماں کاراں تو ویلے ہو کر کے آئے اپنے رب باڑے دے اندر، تے جدوں بڑے تے ویکھیا سارا رب باڑا ہی موندا ہویا پیا ہے، پریشان ہو گئے، اپنے ربا دیاں حالتاں ویکھ کے گھبرا گئے تے ایک دوسرے نوں کی کہندے نے، قالو من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔
یہ کیڑا ایڈا ظالم ہے جس ظالم نے پڑھ کے ساڑھے رباں دی تباہی لا دیتی ہے یہ کیڑا ایڈا بے درد تے بے کرکے جنہوں رحم ہی نہیں آیا انہاں دیاں لتاں توڑ لگیا او کون ہے جڑا کام کر سکتا ہے ہسی تے ڈر دے بڑے ہاں سانو تے نہ کلو ڈر بڑا لگتا ہے ہسی تے نہ دے سامنے کدی اچھی نہیں بولے ایک کیڑا ہے جڑا نہ تو نہیں ڈر دا ایک کون ہے جڑا پتھرا تو نہیں ڈر دا ایک کون ہے جڑا مٹی دیا ٹھیریاں تو نہیں ڈر دا ایک کون ہے جڑا بتا تو نہیں ڈر دا ایک کون ہے جڑا ٹالیاں تے بیریاں تو نہیں ڈر دا ایک کون ہے جڑا غیر اللہ تو نہیں ڈر دا پھر سارے یک زبانوں کے بولے قالوا سمعنا يذكرهم يقال له ابراہیم اجدائی کو نوجوان تو اس جوان دا نام ابراہیم ایک کو جوان ہے جنہوں ڈر نہیں لگدا او دا نام کی ہے ابراہیم اور جوانی چڑھن دا لطف نہیں آ گیا جوان ہونے دا مزہ نہیں آ گیا اینو جوان کہیں دے رے ایتھے جوانی جوانی چڑھ دا جوان نال دے کراں چولا میں آن لگ جاندے نے ساڈی بیٹی نو گندے گندے اشارے کردا ہے ایتھے نوجوان جوانی دی دہلیز تے قدم رکھدا ہے پیغام آن لگ جاندے نے لوکاں دیاں تیاں پیڑاں نو تنگ کردا ہے کدی کسے رکشے مگر کدی کسے سکوٹر مگر کدی ایس چوک اندر کدی ایس چوک اندر ٹائم بڑھائے نے دنے اتھے کھلونا ہے دوپہرے اتھے کھلونا ہے شام نو اتھے کھلونا ہے اتوار نو ایدے مگر تے سوار نو ایدے مگر ایک کیویں دا جوان ہے جوان نہیں ہے تے بے غیرت ہے ایک جوان نہیں ہے تے بے حیا ہے ایج دا جوان نہیں ہے کردہ جوان کیویں دے ادھر حیدر آؤ میں تانوں جوان وقاماؤ امیر زادے تگڑیاں دے بیٹے ایتھے چار آنے جے دے کارو نا امیر زادیاں دے پتران دے شوق کی بکھرے نے کسے نے کتے پالے نے کسے نے بٹیرے پالے نے ہیں اس دور دے جناب نوجوان امیر زادے نوجوان دولت مند نوجوان کوئی وزیر دا پتر ہے کوئی بشیر دا پتر ہے کوئی گورنر دا پتر ہے کوئی وزیر اعلیٰ دا پتر ہے سارے نوجوان ایک جگہ تے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے نے آج دا جوان شراب تے کٹھا ہوندا ہے آج دا جوان زنا تے کٹھا ہوندا ہے آج دا جوان رقص دی محفل تے کٹھا ہوندا ہے آج دا جوان بدکاری دی محفل تے کٹھا ہوندا ہے لیکن قربان جاواں اے نوجوان اللہ دی توحید تے کٹھے ہوئے نے تے آپس اندر ترانے پہ بڑھ دے نے آپس اندر گلاں پہ کر دے نے آج کے جوانوں کے ترانے گندے جملے گندے گندیاں گالاں ایک دوسرے نو کٹ دے نے لیکن وہ نوجوان کٹھے بیٹھے نے تے ترانہ کی پڑھ دے نے اللہ نے انہاں دے ترانے دا قرآن بنا دیتا ہے اللہ فرماتے نے نحنو نقص علیکا نبأہم بالحق انکم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی 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 الہ لقد قلنا
شططا اللہ للند یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ معنی کی لن ندعو من دونی لن ندعو من دون معنی کیے اوے نوجوانوں، اوے سگیوں، اوے لنگوٹیوں، اوے بیلیوں، اوے سات نوجوانوں، اوے پراوو آپا آن مان شان جان مال قربہ قبیلہ برادری جتھا ٹولا سب کچھ چھڑ دینا ہے پر رب نو چھڑنا اللہ اللہ کڈا سوڑا ترانہ ہے یار تے آج دے نوجوان آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے اللہ اللہ لن ندعو من دونی مر جانا ہے پر غیر اللہ تو منگنا اور بولو جوانوں میں لگتا ہے ہی کوئی نہیں کہ ستے پہ نہیں کہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ اللہ 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 مر جوانہ دا نعرہ جوانوں کا سلوگن جوانوں کا ترانہ کیے لن ندعو من دونی کٹ جانا ہے پر کسے غیر کوڑو منگنا بولو جوانوں منگنا اللہ اللہ کوڑو منگ بندیا جتھوں موڑنا تھوڑو وے پردے کج لیدا بندہ عمرہ دا چورو وے میں نو بال ہی دے سے نہیں جوان نہیں نظر ہوندے کتھے ہو جوانوں اللہ ماشاء نہیں اللہ 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 میں قربان چھڑ دو ٹک ٹاک تک گند گند چھڑو آؤ ادھر اللہ دی توحید والا آؤ اور پیار پاؤ رب نال جے لطف نہ آوے تے پھر آکھے اللہ 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 کوڑو منگ بندیا جتھوں موڑنا تھوڑو وے پردے گج لیندا بندہ عمرہ دا چورو وے قرآن دیاں پڑھے تاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراں دا پامے رتبہ ہو روے پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چورو وے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ سانو انج دے نوجوان بنا دے اچھی آمین آکھو اللہ کو اکبر اللہ ادھر دیکھو ایک اور جوان بخاواں ایتھے جس جوان دیاں ماڑیاں یہ گلاں چٹیاں ہون نہ سمجھدا میں پتہ نہیں کی شے جنوں کو چار کڑیاں دے فون آ جان سمجھدا کرے میں حسین دا شہزادہ بن گیا میں ہرے بڑا سونا تو کی ایویں ناڈے ہاں بڑیا پھرنا ہے کی سونا ہے تو اجڑیاں گلاں لئی پھرنا ہے اج قبر تے گیا تے کل کیڑیاں کھا جانی ہے تو کہدا سونا ہے حیدرآباد نے سونا بخائیے حیدرآباد ایویں سونا اللہ اللہ میں قربان جاواں اے سونا کڈا سونا ایڈا سونا نوجوان ہے ایڈا سونا نوجوان ہے اللہ پاک نے کائنات دا حسن ادا کر کے اس جوان دے چھڑیا ہے ایڈا خوبصورت نوجوان اللہ اللہ جناب یوسف علیہ السلام باپ دی گود جو نکلے تے کنویں وچ چلے گئے کنویں چ نکلے تے مصر دی منڈی چ چلے گئے مصر دی منڈی چ نکلے تے مصر دے محلات اندر چلے گئے
مصر دے محلات چوں نکلے تے مصر دی جیل چ چلے گئے مصر دی جیل چوں نکلے تے مصر دے وزیر اعظم بن گئے کون بنان والا اللہ بنان والا گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے اللہ پاک نے چکیا کتھوں چکیا کتے کتے بچایا کنبے چو نکلے تے مصر دی منڈی دے اندر اتھوں نکلے تے مصر دے محلات اندر خوبصورت بڑے نے سونے بڑے نبی ویسے سونا ہوتا ہے پھر آپ نبی باپ نبی دادا نبی پردادا نبی سونا من مونا یوسف سونا من مونا یوسف تے جس محل وچ رہندے نا اس محل دی عورت نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیتے دروازے بند کر لینے تے دروازے بند کر کے کہیں دیئے ہئی تالک یوسف میرے بل تک ہئی تالک میرا جمال تک ہئی تالک میرا شباب تک ہئی تالک میری جوانی تک ادھر میرے بل دیکھنا یوسف کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار دہاڑا یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چبے دیا کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں میرے بال تک یوسف میرے بال بیخ یوسف میں میک اپ تیرے لئے کیتا میں جمال تیرے لئے بنایا میں کمال تیرے لئے بنایا میں پلان تیرے لئے بنایا ادھر تک نہ یوسف حضرت یوسف نظران چوکے بیخ دے کوئی نہیں فرمایا نا بی بی ساڑھا یاری والا خانہ پورے اسی دل دے چکیاں اسی پیار پا چکیاں اسی محبتہ لا چکیاں لہذا تیرے نال پیار نہیں کرنا تیرے نال محبت کوئی نہیں ساڑھی محبت اتے وے ساڑھا پیار اتے وے ساڑھا تعلق اتے وے ساڑھی لو اتے وے ساڑھا جوڑ اتے جڑیا ہویا ہے اتو آباد آئی ہاں یوسف کی ارادہ ہے اللہ بچن دا ارادہ ہے فرمایا موقع اللہ موقع تو بچنا چاہنا ہاں فرمایا میرا یوسف ناصب ہے اللہ نساں کے میں دروازے بند نے فرمایا یوسف دوڑنا تیرا کم ہے دروازے کھول دینا ساڑھا کم ہے تو ناستے صحیح دروازے اسی کھول چھڑا اینو جوان کہیں دنے آج سونا بڑیاں بنایا موقع لیکن موقع تو فائدہ چکیا آج دے نوجوان کوئی موقع خالی جان ہی نہیں دیتے آج دا نوجوان کوئی برائی دا موقع جان دیتا ہے نا بھائی نا ابھی کچھ ماہ پہلے کی رپورٹ تھی فیس بک پر میں نے پڑھا ایک 11 سالہ بچی ہے بیچاری معذور ہے 11-12 سال عمر ہے تے معذور ہے تے اس معذور 11-12 سالہ بچی دنال 4 نوجوان 6 مہینے بدکاری کر دے او یارو اللہ جاندہ ہے مسلمان بننا تے بڑی اچھی ڈگری ہے اجے تا سی انسان بھی نہیں بڑھے ہم میں تو ابھی تک انسانیت پوری نہیں ہوئی مسلمان بڑی اچھی ڈگری
بولیا نہیں جاندہ بیچاری کو، زبان تو دری آساب کمزور نے، اینج پیر ہاتھ پیر پیچھے مڑے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نوجوان انج کر دے دے، انسان نہیں ہے حیوان نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، توجہ کرنا حضرات۔ تو کادا جوان ہے؟ حیدر ویخ، حیدرات تیری جوان ہوا، حیدر ویخ۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، توجہ کرنا درام۔ نوجوان ہے، ایڈا سونا ہے، ایڈا سونا ہے۔ اوہ سونا ہو نہیں ہوندا جدیاں گلاں چٹیاں ہون، سونا وہ ہوندا ہے جدا اندر بھی سونا، جدا باہر بھی سونا ہے۔ سونا وہ ہوندا جدا تن بھی سونا تے من بھی سونا۔ حیدر ویکھو نوجوان، ایڈا سونا نوجوان ہے کہ اجدا سونا جوان دنیا تے آیا کوئی نہیں، کسے مائی جایا کوئی نہیں، رب نے بنایا کوئی نہیں۔ ایڈا سونا نوجوان ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک رضی اللہ کھڑے نے کوئی سبا دی بلندی تے، میرے آقا فرماتے نے گل سنو، سگیاں بچ ہاتھ کڈنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ اللہ بندہ تے ایک ہفتے دی گارنٹی نہیں دے سکدا، میں ہفتہ ہے کہ تہاڈے وچ رہیا میں میرے وچ کوئی عیب ویکھیا تے بخاؤ۔ ادھر ویکھو، نبی پاک رضی اللہ فرماتے نے، او لوگوں گل سنو نا، میں زندگی دے 40 برے تہاڈے اندر گزار چکیاں، 40 سال جوانی، بچپن، لڑکپن، ولادت سب تواڈے اندر، دن رات شب و روز تواڈے اندر ہے۔ کو بندہ جڑا بانگ کڈ کے آکھے کہ میں کسے نوں گال کڈی ہوئی ہوے، ہے کو بندہ جڑا آکھے کسے نوں بندہ بولیا ہوے، ہے کو بندہ جڑا آکھے کہ میں کسے دی عزت دی تے بہن وال تکیا ہویا ہوے۔ اگوں جواب آیا جربناک الا صدقا صدقا صدقا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی دے 40 بریاں دے وچ تینوں جدوں بھی ویکھیا ہے سچ بولدا ویکھیا ہے۔ سانو تیرے جو کدی کوئی عیب نظر ہی نہیں آیا۔ آج اسی جتھے رہنے اللہ معاف کرے اتھوں پوچھ کے دے ویکھو، کسی دے پیسے دینے نے، کسی دے نال وعدہ کیتا ہے، کسی نے گھاٹا کیتا ہے، کسی نے گالاں کڈیاں نے، کسی دیاں شیاں چوری کیتیاں نے۔ اونج اسی جوان ہاں، اونج اسی علماء ہاں، اونج اسی مولوی ہاں، اونج اسی پروفیسر ہاں، سارا کچھ ہی ہے، سارا کچھ ہی ہو، مسلمان نہیں ہو، سارا کچھ ہی انسان نہیں ہو۔ اللہ اللہ پر میرے پیغمبر نے کدی کسی نوں دکھ دیتا؟ اللہ اللہ سونا آمنہ دا لال بڑا، صاحب کمال کون ملے او دے نال۔ سونا آمنہ دا لال بڑا، صاحب کمال کون ملے او دے نال۔ اس دے کمال وانگو کسی دا کمال نہیں، اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں۔ ہو دی انگلی دی اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے، ہو دی انگلی دی اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے، کون ملے او دے نال۔ اللہ اللہ میں قربان، کنڈے کھلارن ویری ہس کے علاوے سونا، کنڈے کنڈے کھلارن ویری ہس کے علاوے سونا، دشمن دیاں دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا، دشمن دیاں دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا۔ او کریم المزاج کرے دلائیو تے راج، کون ملے او دے نال۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا قربان جاواں۔
میرے نبی نے پھر اپنے یاراں دی تربیت کی تھی، وہ بھی کمال دے نوجوان۔ اے صدیق ورگا کوئی جوان میں نے بخاؤ تے صحیح۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، صدیق وہ ہے جس نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شریف وہ صدیق وہ نوجوان ہے کہ جس نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ سے ساڑھے نوجوان ایتھوں تاگا لین چلے نے، اتھوں توید لین چلے نے، اتھوں ہلدی لین چلے نے، اتھوں نون لین چلے نے۔ ہائے 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 اللہ اللہ میں قربان جاواں، صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی۔ اے بائی جماعت ثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن گزریا ہے۔ یاد رکھیا کرو اپنے اسلاف دیاں تاریخاں یاد رکھیا کرو۔ اللہ اللہ صدیق کون ہے؟ میرے نبی دا وفادار صدیق ہے، میرے پیغمبر دا حبدار صدیق ہے، میرے پیغمبر دا یار غار صدیق ہے، میرے پیغمبر دا یار مدار صدیق ہے، میرے تیرے دل دی بہار صدیق ہے، جنت دا سردار صدیق ہے۔ اللہ 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 وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق ابو بکر صدیق ہے۔ وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق ابو بکر صدیق۔ چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق ہے، اور دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اللہ حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا، دیوانہ بھی تھا ایسا مستانہ پروانہ تھا، کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی، کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی، تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، میرے نبی دے تربیت یافتہ نوجوان، میرے پیغمبر دے پیارے نوجوان، اے میرے پیغمبر دے صحابہ کمال نوجوان۔ حیدر ویکھو تانوں ایک جوان بخاؤ، اللہ نام سیدنا حضرت مرثد بن نبی مرثد کہو رضی اللہ تعالی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک نے ڈیوٹی لائی ہے بھی کافراں دی جیل چ جایا کر تے اتھوں بندہ قیدی ایک لے کے تے انہوں رستے پا دیا۔ ایڈا کڑیل جوان سی کہ جانا کافراں دے علاقے کاندھ ٹپنی، جیل دی اندر جانا، اندروں بندہ مسلمان قیدی اپنے کندھیاں تے چکنا، انہوں کندھیاں تے چک کے پھر دیوار چڑھنا، پھر دیوار اترنا، پھر دوڑ لگانا تے پھر جدو خطرہ ختم ہو جانا پھر انہوں کہنا چل بھی چلا جائے۔ اتنا کڑیل جوان تھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14ویں رات دا چاند چمکدا پیا ہے، نمی نمی میٹھی میٹھی روشنی پہ پیندی ہے، تے سیدنا حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلان پہ کر دینے، آج میں قیدی کیویں چھڑانا تے کیویں لے کے آنا ہے۔ گڑی بچ پہنے تے گڑی دے سامنے ایک لڑکی تری آ رہی ہے، جوان لڑکی، 14ویں رات دا چاند سی، روشنی سی، دی لڑکی دی نظر پئی جناب مرثد دے چہرے تے ناڑی بول کے کہہ دیا مرثد، فرمایا ہاں میں مرثد ہوں، مینوں پہچانے آئی میں کون ہوں؟ میں اناک ہوں، میں تیری محبوبہ اناک، میں تیری معشوقہ اناک۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی تعلق تھا اس کے ساتھ۔ وے مرثد آج 14ویں رات دا چاند چمکدا پیا ہے، رات بڑی میٹھی ہے،
روشنی نمی نمی ہے آپ بستر نو رنگین کر لئیے آ شراباں دے چھلک دے جام تینو بلان دے پہ آ رقص دی محفل تینو بلان دی پئی ربوں مل گیا ہے آ جا میرے کوڑ آ جا چلیے کرے چلیے تو بھی کلا میں بھی کلی آپ کر چلیے تے جناب مرصد تا نظر چوک کے بیخ دے کوئی نہیں وہ حیران ہے پریشان ہے مرصد تینو ہویا کیے تو میرے بل بیخ دائی کوئی نہیں تو تے میرا دیوانہ سے تو تے میرا پروانہ سے تو تے میرا جانا سے تو تے میرے تو جان قربان کردہ سے میں نو اپنی محبوبہ سمجھدہ سے معشوقہ سمجھدہ سے آج نظر چوک کے میرے بل نہیں بیخدہ پیا گل کیے فرمایا تینو کنے کیا ہے کہ میں دیوانہ نہیں تینو کنے کیا ہے میں پروانہ نہیں تینو کنے کیا ہے میں جانا نہیں میں آج بھی دیوانہ آج بھی پروانہ آج بھی مستانہ آج بھی جانا فرق صرف اتنا ہے اگے میں تیرا دیوانہ سا ہون میں کالی کملی والے دا دیوانہ اور تینو آکھیا کنے میں تینو آکھیا کنے میں بھی اسی سونے تو مرنا چھڑ دیتا ہے اور تینو آکھیا کنے میں بھی اسی سونے دے مگر نہیں ہاں اسی آج بھی سونے دے مگر ہاں اسی آج بھی سونے تو مرنے ہاں فرق صرف اتنا ہے اگے تیرے تو مرد ساں ہون جے دے تو مرنے ہاں دے جا سونا کائنات اندر دوجہ ہے ہی کوئی آنکھ چک کے تاں نہیں بیکھیا جناب مرصد یار کیویں دے نوجوان سن 14ویں رات دی چاندنی چاندنی چمک رہی ہے لڑکی بلا رہی ہے برائی دی دعوت ہے شراب تیار ہے بستر تیار ہے عورت تیار ہے رات بڑی سوانی ہے خود بھی جوان نے کڑیر جوان نے موقع بھی بڑا سونا ہے یار کیویں دے نوجوان ہے وہ بلائی جاندی ہے پر جاندہ نہیں آج کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے آپ کے اس معاشرے میں معاذ اللہ ماں کے ساتھ زنا کی مثال بھی موجود ہے بہن نال زنا ماں نال زنا بیٹی نال زنا خالہ نال زنا یہ ساری مثالیں موجود ہیں معاشرے یہ کیویں دے یار مسلمان اسی کیویں دے نوجوان ہے یار وہ نوجوان نہیں سن انہوں نے سینے دل نہیں سی انہوں نے جذبات نہیں سی کیا وہ جوانیاں نہیں سن رکھ دے اسی کہا دی جوان ہے وہ دے کڑیل جوان سن طاقتور جوان تا نظر چک کے نہیں پائی ترلے لے لے عورت نے نا فرمایا نا بی بی نا بس ہویا کی وہ تینوں ہویا کی وہ تو تے میرا دیوانہ سا تینوں بڑھیا کی اگو جواب آیا کہا حال الاسلام بینی و بینک گالے نیے تیرے تے میرے درمیان ایک دیوار ہے تے دیوار دا نام محمد رسول اللہ ہے ہون نہیں اسی تیرے مگر جانا تو کھچ کھانا ہے جنہ نبی پاک دا امتی بڑھ کے بکھایا انہیں انج کیتا ازی جھوٹے دیوانے بڑے کر دے ہوئے نا دے دیوانے جو دیوانے تھے وہ ایسے دیوانے تھے بنا رہی ہے عورت مجالے جے نظر چک کے پانتا نظر چک کے ویکھیا بھی ہویا ہائے 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 اللہ اللہ میں ایک اور جوان ویکھو یہ تے چوک چپی بلا رہی ہے نا ایک اور جوان ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو گئی نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی بیگم کرے آ گئی بیگم کارچ موجود ہے کئی دن گزر گئے نے کئی دنوں تو بعد آج جناب بہو نو بلایا آپ سسر نے بیٹا رہا میری گل سن اپنے کول بٹھایا بیٹا میں تیرا باپ ہاں سسر باپ ہوندا ہے تو میری تھییں بہویں ساڈے گھر دی بیٹیاں نہ میں نو دسنا تم ساڈے گھر آئیے کئی دن جو گزر گئے نے میرے بلوں کو بیٹا تینو تکلیف ہوئے میری بیگم تیری ساس والوں تینو کو تکلیف ہوئے یا میرے بیٹے جناب میرا بیٹا جڑا عبداللہ ہے
ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਸਰ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਖਿਆ ਧੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਵਾਨੋ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੋ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੋ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੋ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਸਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੋ। ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। اللہ اللہ میں قربان جاواں، ادھر 14ویں رات بلا رہی ہے عورت، جاندا کوئی نہیں، ادھر بستر تے منکوہا بیوی پئی ہے، جاندا کوئی نہیں۔ یار کیویں دے جوان سن، ہائے پریشان ہو گیا باپ، بڑی وڈی گل ہے۔ بیٹا ہن بہ جا گل ساری سنا، میں تے بڑا پریشان ہو گیا اپنے پتر دی گل سن کے۔ بیٹا گل بیان کرنا، گل کی ابا جی پریشان ہونے والی گل نہیں۔ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا چنگا بندہ، نیک بندہ ہے، وہ جندر کو بری خصلت نہیں، وہ جندر کو بری عادت نہیں۔ تسی پریشان نہ ہو، نانا بیٹا گل کھولنا، گل وعدے کرنا، گل کیے سنیا جے گل توجہ دے نال، جوانوں گل پلے نال بن کے لے جانا۔ تسی جوانی سمجھ دے کے نو جے، تسی جوانی کیڑی گل دا نام رکھے ہے، تسی کی پہ کر دے جے، کدھر پہ جان دے جے، کیڑے روڑیاں چلگ پھر دے جے۔ اپنے بڑیاں دی تاریخ تے پڑھو نا، اپنے بڑیاں وال نظر تے مارو نا۔ اور تو 17 سال دا ہو کے چھتر تو وڈا ہاتھ وچ موبائل لے کے پھرنا ہے۔ 17 سال کا جوان تھا، ہاتھ میں تلوار پکڑ تک تیرے ملتان تک آیا تھا، نام اس کا محمد بن قاسم تھا۔ 17 سال دا سی جوان، کتھوں چلیا ایتھے پہنچیا تے کیوں پہنچیا؟ ایک خط مسلمان عورت دا لکھیا آیا جہدے تے لکھیا سی، کون ہے جو میری عزت بچائے گا؟ محمد بن قاسم دوڑ پڑا۔ تاریخ دیاں کتاباں تے لکھیا ہے، رات نو انہوں نیند نہیں سی ہوندی، ستیاں پیا انہوں جناب دورہ پہ جاندا سی، ستیاں پیا اٹھ کے نس پیندا سی اور کہندا سی میری بہنا میں حاضر ہاں، میں تیری عزت بچاواں گا، نہ دن ویکھے نہ رات ویکھے، نہ اندھیرے دیکھے نہ سویرے ویکھے۔ 17 سال دی عمر جڑی عمر چ تسی ٹک ٹاک بنا دیو، وہ نسیا پجیا تیرے ملتان تک پہنچیا، صرف ایک بچی دی عزت بچان لئی۔ تیرے کولوں گوانڈیاں دیاں بچیاں نہیں بچیاں، جوان ویکھنا ایویں نہیں کافر تگڑے ہوئے پھر دے، انہوں نے پتہ ہے جنہ ہاتھ وچ تلواراں ہونیاں چاہیدیاں سی انہاں ہاتھاں وچ چھتر تو وڈے موبائل نے۔ نعم الرجل عبداللہ بڑا چنگا بندہ ہے۔ ابا جی پریشانی پر فرمایا پتر پریشانی تے لگ گئی، گل دس۔ ہن گل سنیا جے گل اصل اندر وے، یصوم النہار و یقوم اللیل، ہائے ہائے ہائے، یصوم النہار و یقوم اللیل۔ ابا جی جڑا تہاڈا بیٹا عبداللہ ہے نا، سارا دن روزہ رکھدا ہے تے رات نو جدوں میرے کمرے چ ہوندا ہے تے مصلے تے کھلو جاندا ہے تے رب اگے روندیاں رات ساری لنگ جاندی ہے۔ اللہ نال انج تعلق جڑیا ہے کونوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ میرے گھر وچ کوئی دلہن بھی موجود ہے۔ انج جڑیاں انہاں دیاں رب نال پتہ ہی نہیں بھی کوئی بستر تے دلہن بھی پئی۔ یہ کیسے نوجوان تھے؟ ہائے
فرمایا میرا پتر اور اللہ دے نبی دی عدالت اندر کیس لے کے چلے جائیے، باؤں پھڑ لیا تے لے کے چلے گئے نبی پاک کو۔ سونے آپ پوچھو نا میرے بیٹے کو تواڈے صحابی عبداللہ کو دی بیوی بیٹھی ہے، کئی دن گزر گئے نے تے حق تک ادا نہیں کردا، وجہ کی ہے؟ ہن سنیا جی گل توجہ دے نال، او نوجوان سنن جڑے کہندے نے مولانا جوانی جوانی کی تے سارا کچھ کرنا ہے، بڈھے ہوئے نمازیں ہی پڑھنیاں نے نا اسی۔ جاؤ قبرستان میں دیکھو ایسے 20 جوان پڑے ہیں جڑے کہندے سن نمازاں بڈھے والے پڑھا دے، قبراں وچ پے لیا تو کہنا جدوں بڈھا ہوواں گا پڑھاں گا۔ تینوں پتہ کہ یہ شہنشاہ چاہے تے اج کھچ دے ڈور تے اوتھے مار کے سٹ دے، کی کر سکنا ہے؟ ہن سنیا جے گل اللہ دے محبوب پیغمبر میں نو پتہ ہے، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، فرمایا تیرے نفس دا بھی تیرے تے حق ہے، اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقٌ، تیری آنکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے۔ پھر تو کیوں انج کرنا ہے؟ محبوب میں نو سارا پتہ ہے، لیکن میں اللہ دی عبادت ساری رات تاں کردا رہنا وا، میں سوچنا وا اج جوانا جنی ہو سکدی ہے کر لواں، بڈھے بارے میرے کولوں عبادت نہیں کیتی جانی۔ زمین و آسمان کا فرق ہے یار ہم میں، اسی کہنے ہاں بڈھے بارے کراں گے، وہ کہندے نے جو ہوندا ہے جوانی ویلے کر لو۔ اے کہندا جنیاں کڑیاں تکیاں جاندیاں جوانی ویلے تک لو، تو کیویں دا یار نبی دا امتی ہے؟ سمجھ نہیں گل اے کیڑا تو مسلمانی دا ادب جھنڈا چکی کرنا ہے؟ ہائے اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ آخری بات سنو، گل مکائی نبی پاک علیہ السلام ایک اور سنو، وہ 14ویں رات دی چاند تے روشنی چ بلا دیے جاندہ کوئی نہیں، ادھر بستر تے منکوہا بیوی پئیے جاندہ کوئی نہیں، ادھر ایک اور ویکھ لو وہ کی کردا ہے؟ سننا اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا بدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، منگنی ہو گئی، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، بیوی گھر آ گئی، رخصتی ہو گئی، اپنی بیوی دے نال جناب شب زفاف گزار چکے، رات گزر گئی اپنی بیوی دے نال، تے صبح تلوار چکی ہے تے تر پیانے تے پیچھے رون دیاں باداں آئیاں، تے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے بیوی پئی روندی ہے، فرمایا کرما والی ہے کیوں پئی رونی ہے؟ وہ کہندی ہے میں رواں نہ تے اور کی کراں، نہیں نویلی دلہنا پہلی رات دی دلہن چھڈ کے تے تسی اللہ دے رستے وچ جاندے پئے ہو، جے تسی شہید ہو گئے تے کی ہوئے گا؟ تے ہس کے فرماندے نے نہیں کرما والی ہے کیڑیاں گلاں لے کے بیٹھ گئی، گھبرانا پریشان نہ ہو، جے میں پلٹ کے آ گیا تے ملاقات شام ہوئے گی، تے جے میں اتھے شہید ہو گیا تے گھبرائی نہ، میں جنت تیرا انتظار کردا ہواں گا، میں جنت تیرا انتظار کردا ہواں گا۔ ٹر گئے اللہ پاک دے رستے دے اندر، شام نو خبرائیاں نہیں نویلی دلہنے تیرے سر دا تاج شہید ہو گیا ہے، میدان مقتل دے اندر کٹ گیا ہے، چادر دیاں بکڑا مار لیاں نے تے تر پئیے میدان مقتل وال، میدان مقتل دے وچ جا کے نبی پاک علیہ السلام مڑی گئے۔ محبوب میں تواڈے نال تنہائی چ گل کرنا چاہنی ہاں، میرے آقا فرماتے نے ہاں بی بی گل دس گل کی ہے؟ اللہ اللہ کیویں دے لوگ سن، کیویں دیاں یاریاں نہ رب نال لائیاں، انہاں نوں دنیا دا فکر ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ محبوب گل وے میں حنظلہ دی بیویاں اقرا دی نہیں نویلی دلہنا، تے میرا خامد اللہ دے رستے دے وچ ایڈے شوق نال نکلیا ہے کہ غسل جنابت کرنا یاد ہی نہیں رہا، غسل جنابت کرنا ہی بھول گیا ہے، اللہ دے رستے ہی لگیاں ہی جناب نہ لائیاں یار، ان فکر ہی کوئی نہیں دنیا دا، ان فکر ہی کوئی نہیں کسی شے دا،
اور ٹر گیا پیچھے نئی نویلی دلہن چھڑ کے ٹر گیا اللہ پاک دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے یارو لبو میرے حنظلہ دا لاشا کتھے وے صحابہ لبن ٹر پہنے تے لب دا کوئی نہیں سونیا لاشا نہیں لبیا تھوڑی دیر تو بعد فرمایا ہون جاؤ نا صحابہ کہنے تے آکے کہندے نے محبوبہ لاشا تے لب گیا حنظلہ دا لیکن ایک گل بڑی عجیب ہے فرمایا ہو کیڑی گل ہے محبوبہ حنظلہ دے بدن وچوں تے پانی دے قطرات تنج پہ ٹپک دے نے جویں ہونے غسل کیتا ہوندا ہے میرے آقا فرماندے نے مینوں حنظلہ دے لاشے تے لے جاؤ نا میرے پیغمبر چل پے تے نبی پاک نے جا کے حنظلہ دا سر اپنی گود وچ رکھیا واہ صحابیہ تیری صحبت تو صدقے جاواں واہ مجاہدہ تیرے جہاد تو صدقے جاواں واہ شہیدہ تیری شہادت تو صدقے جاواں میرے پیغمبر نے گود وچ سر رکھ لیا ہے تے نبی پاک انج کر کے حضرت حنظلہ دیاں زلفاں وچ ہاتھ پہ پاندے نے تے حضرت حنظلہ دیاں زلفاں دے وچوں پانی دے قطرات ہیرے بن کے ٹپکدے پے نے تے میری آقا فرماندے نے یارو میرے حنظلہ ایڈی تیزی نال نکلے نے کہ غسل جنابت نہیں سو کر سکے اللہ پاک نے جنت دے فرشتے کلا کے میرے حنظلہ نو آپ تی غسل دلوا چھڑے آئے ادائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری مدد کے لیے فرشتے کتار در کتار آبی اب کوئی شاید بن گئے وہ تیرے پلے بھی شاید ہوئے زمین تے صفحہ درس گئیاں صفحہ ہونا سجدیاں نو جڑے سجدے کو صحابہ کریا اے دیوارہ ترس گئیاں ہونا سسکیاں نو جڑیاں سسکیاں صدیق کو فاروق دیاں یا کر دیاں دھڑ یہ تے دیوارہ ہمیں ہی رہ گئی ضرورت سمر کی ہے کہ آج نوجوان اپنے اندر تبدیلی پیدا کر آج جڑے سانے سوٹھے موٹھے نوجوان نہیں چاہیے سدھی جی گل میں جانتا ہوں یہاں بیٹھے کئی ایسے چہروں کو جی میں دیوانہ جی تہاڈا میں پروانہ جی تہاڈا تسی چنگی عمر سدھا آؤ میں اتھے تقریر سننا تسی بیگم کوٹ آؤ میں اتھے سننا جی تسی اتھے آؤ میں اتھے سننا جی تہاڈیاں کو 1200 تقریراں میرے کول 10 سالاں تو میں تہاڈیاں تقریراں سندا پیا منہ تے داڑھی کوئی نہیں اللہ 10 سال تو میریاں تقریراں سن کے منہ تے داڑھی نہیں رکھی وہ تو کادا دیوانہ ہے وہ پھر میرے نال تو گلی چ بیٹھا پنگی تے چرسی چنگا ہے جدے نال 10 دن کو منڈا بہ جاوے تو انہوں چرس سے لا لیندا ہے انہیں 10 دناں دے وچ نوجوان نو اپنے رنگ چ رنگ لیا تے میں تینوں 10 سالاں دیاں تقریراں چ نہیں رنگ سکیا تو کادا دیوانہ ہے اے جھوٹیاں موٹیاں چھڑ دیو بھائی جان نہیں چاہیے ہاتھ بننے نے جدے دیوانے سانو نہیں چاہیے جڑے قیامت والے ساڈا گربان پھڑ کے کہن مولوی جی میں تے حوض کوثر تے گیا تھا پانی پین تے نبی پاک نے فرمایا داڑھی کتھے تے میں 10 سال تیریاں تقریراں تیرے اگے بیٹھ کے سنیاں داڑھی طرف آ گئی قیامت والے تو میرا گربان پھڑے بھائی مینوں اج دے جوان نہیں چاہیے اے دیوانگی کتے اور لے جا دیوانہ بننا تے بلال ورگا بن دیوانہ بننا تے حنظلہ ورگا بن نبی پاک دی آنکھاں چ نالے آنسو ڈلے نالے فرمایا یہ غسیل الملائکہ ہے آج کے بعد اس کا لقب غسیل الملائکہ ہے اس کو غسل دینے کے لیے اللہ نے فرشتے آسمان سے اتار دیے اللہ پاک مینوں تے تانوں جدا جوان بنن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا دعا فرمانا ہے بیگم ٹھیک نہیں آئی ایک اللہ تعالیٰ خدا بیان ٹھیک میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ
معاویہ ہے میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی اتی امت نبی دا مامو ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی اتی امت نبی دا مامو ہے اتی امت نبی دا مامو ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے ناڑے کاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے بس بھئی میں مان لے دی گا دل نال رات اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے مکان چل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے راضی ہے خدا یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے راضی ہے خدا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا بیمار آواز سے دعا کر لو بس ہو گئی وہ دن گھنو بدلو کو رات مکے دی دن گھنو بدلو کو رات مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن گھنو بدلو کو رات مکے دی جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اندہ لوگ ٹھارے جاندہ سینائے سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن گھنو بدلو کو رات مکے دی حرم دے وچ لوگ زمزم پانی ہے حرم دے وچ لوگ زمزم 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 حرم دے وچ لوگ زمزم پانی ہے سوڑی اس پانی دی عجیب کہانی جے سناواں کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکے گی دن گھنو بدلو کو رات ہے مکے دی ہمارا واسطے دعا کر لو اور محترم بھائی خبیب صاحب اللہ پاک انہوں نے ایک نرینہ صالح بیٹا عطا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے کردے دور فرما پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما
یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں ہے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ساڈا ایمان ہے تیرے تو علاوہ کوئی اولاد دین والا نہیں، اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ اسی تیرے بندے تیرے گھر وچ بیٹھ کے تیری دتی زبان تو تیرے دتے ہاتھ پھیلا کے تیرے کو منگنے اللہ جنہ کو اولاد نہیں اولاد عطا فرما۔ اللہ جڑے بیٹیاں نو پسند کر دینے، اللہ جڑے بیٹیاں تو ترسنے، اللہ نو بیٹے عطا فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڑھے سارے دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ وطن عزیز و دہشت گردی تو محفوظ فرما، وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہونے والے فوجی جواناں دے قدماں مضبوط فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔